ویلکم بیک ناظرین. انصار عباسی صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گے. انصار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے گیس پائپ لائن ایران سے کیوں نہیں لی گئی؟ امریکہ کی غلامی کی وجہ سے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. جو امریکہ ہمیں کہتا ہے ہم وہی کرتے رہے. یہی مشرف نے کیا اور یہی آج تک اس گورنمنٹ نے کیا. اللہ کرے جو پریزیڈنٹ صاحب نے کل فرمایا ہے اس بارے میں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. ہاں اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہاں پر یہ سوال پوچھوں گی ڈاکٹر شاہد سے کہ مطلب اب اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم گیس پائپ لائن ان سے نہیں لیتے, بجلی کا بحران ہمارے پاس کنٹینیو کرتا ہے, ہمارے پاس ڈیمز بھی نہیں ہے, نہ ہم نے بنائے, سنگ بنیاد بار بار جا کر رکھ لیتے ہیں سب, تو اب کیا کریں گے؟ مطلب 2012 شروع ہونے والا, ہم ویئر آر وی اسٹینڈنگ دین؟ دیکھیے 2012 تو میں ابھی آپ کو کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ایک اور چھٹا ناکام سال ہوگا پاکستان کی معیشت کے لحاظ سے. لیکن اب بھی میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر 3 باتیں میں بتاتا ہوں 6 مہینے میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہماری معیشت بحران سے نکل آئے گی. کیسے؟ نمبر 1, 3.5 لاکھ روپیہ یا جو بھی آپ مقرر کریں حد, اس سے زیادہ آمدنی پر ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا پڑے گا اور ٹیکس وصول کرنا پڑے گا ہمیں. اس سے آپ کو 1900 ارب روپیہ اضافی ملیں گے. جتنا آپ لے رہے ہیں اس سے 1900 ارب روپیہ زیادہ آپ کو مل گئے. سر وزیر اعظم صاحب 7,000 روپیہ ٹیکس دیا ہے وزیر اعظم نے. 7,000 وزیر اعظم صاحب نے ٹیکس دیا ہے. آپ کے ایک انٹیریئر میں 46 روپے بھی دیا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں باسی صاحب, یہ ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں. اور اگر چوری کریں تب بھی میں برداشت کر لوں. یہ طاقتور طبقوں پر ٹیکس لگانے نہیں دے رہے. ایگریکلچر پہ نہیں جی نہیں, ایگریکلچر پر, پراپرٹی کے اوپر, اسٹاک ایکسچینج کے اوپر. اسٹاک ایکسچینج پہ ابھی تک نہیں لگا. جو انہوں نے لگایا ہے وہ ریکوری مزید کم ہو گئی. تو یہ ملے ہوئے ہیں سارے. تو 1900 ارب کا تو یہ نقصان جب آپ پورا کریں گے تو جی ایس ٹی کو 16 سے آپ لے آئیے 5% پر, اور پیٹرولیم لیوی 0 کر دیں تو اس سے 1 لیٹر پر 24 روپے کی بچت ہوگی. پہلا اسٹیپ میرا یہ. دوسرا میں یہ چاہتا ہوں گا کہ آپ کرپشن کو روکنے کے لیے بالکل مؤثر اقدامات کریں. اور پبلک سیکٹر کے ہم 3 سال میں 1000 ارب روپے کے ہم نے نقصان اٹھائے ہیں. اس کے لیے ول موجود ہونی چاہیے, اس کے لیے ول بھی ہو اور کرپٹ لوگ نہ لگائیں تو یہ ہو جائے گی. تیسرے, وار آن ٹیرر سے باہر آ جائیں. ایک سے ایک جملہ آپ مجھے کہنے دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ 25 آدمی کمپیوٹر میں بٹھا دیں, میں آپ کو 700 ارب روپیہ جون سے پہلے جنریٹ کر کے لینے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس وقت بینکوں کے ڈپازٹس ہیں 5500 ارب روپیہ. اس کے بعد 2000 ارب روپیہ نیشنل سیونگز میں ہیں, پراپرٹیز ہیں, بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں. اس کا ایک بڑا حصہ کنسیل انکم سے بنایا گیا, یا تو لوٹی ہوئی دولت ہے یا ٹیکس. آپ اس کو ریٹرن کے ساتھ کر دیں, ان سے وہاں سے ریکوری کر لیں. ڈپازٹ سے, نیشنل سیونگ سے آپ پیسے کاٹ لیں. آپ نے دھوکہ دیا تو اس سے آپ کو 600-700 ارب روپیہ مل جائے گا جون سے پہلے. آپ نے بہت بڑی بات کی ہے اور بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے سولوشن آفر کیا ہے, جو کہ آج کل ٹاک شوز پہ سولوشنز آفر نہیں ہوتے, صرف لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کا, انصار عباسی صاحب کا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا. جب معیشت کا یہ حال ہو تو سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ حکومت میں غیر آئینی تبدیلی کا یہ موضوع وقت نہیں. آخر کیوں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اس موقع پر اگر حکومت کو گرفت میں لیا جاتا ہے تو ملک میں محاذرائی مزید بڑھ جائے گی اور نتیجہ نکلے گا سیاسی شہید کی صورت میں. اور اسی چکر میں اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی ہمدردی کا ووٹ حاصل کر لے گی. اور تو اور اس وقت امریکہ اور افغانستان کے ساتھ معاملات گرما گرمی پر ہیں, اور اس وقت فوج یہ چاہے گی کہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کسی ایک کا کندھا تو سامنے آئے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں مفاہمت کے ٹھپے کی, تو این آر او کے مسئلے پر سپریم کورٹ سے سرد موری کیا ختم ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. آپ کو میرا شو کیسے لگا @kabtak@dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.